کیا آپ میں بھی یہ 4 عادتیں موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 نشانیاں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو ضرور سننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ پہلی نشانی، امانت میں خیانت۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتی، کسی کا راز، کسی کی ذمہ داری، ملازمت، سرکاری عہدہ، وقت اور لوگوں کے حقوق بھی امانت ہے۔ اگر ایک ملازم کام کے اوقات میں کام نہ کرے، اگر کوئی تاجر دھوکہ دے، اگر کوئی دوست کسی کا راز فاش کر دے تو یہ بھی امانت میں خیانت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ ایک مسلمان کی پہچان امانت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ دوسری نشانی، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ دوسری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض لوگ معمولی فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، یا سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانا بھی اسی میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، وقتی نقصان ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ تیسری نشانی، وعدہ خلافی۔ اسلام میں وعدہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر وعدہ توڑنا یا وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کا ارادہ نہ ہونا، یہ منافقانہ عادت ہے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے اور پھر پوری کوشش کے ساتھ اسے پورا کرنا چاہیے۔ چوتھی نشانی، جھگڑے میں گالی گلوچ اور حد سے بڑھ جانا۔ یہ آج کے دور کی بہت عام بیماری ہے۔ چھوٹے اختلافات پر لوگ گالیاں دیتے ہیں، چھوٹے الزامات لگاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود اخلاق قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کیسا کریں؟ آج ہر مسلمان کو اپنے آپ سے 4 سوال پوچھنے چاہیے۔ کیا میں امانت دار ہوں؟ کیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں؟ کیا میں نے اپنے وعدے پورے کرتا ہوں؟ کیا میں غصے اور جھگڑے میں اپنے اخلاق برقرار رکھتا ہوں؟ اگر ان میں سے کوئی کمزوری ہے تو مایوس ہونے کی بجائے آج ہی توبہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا، امانت دار، وعدہ پورے کرنے والا اور بہترین اخلاق اور مسلمان بنائے، اور ہمیں نفاق کی تمام علامات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔